بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. 2019 میں ایک خاتون کو جس کی عمر تقریباً 35 سے 40 سال کے درمیان تھی, اس کو جن اٹھا کے لے گئے. 6 سال کے بعد مقدمہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کے پاس آتا ہے, اور جب پولیس یہ بتاتی ہے کہ جناب اس کو تو جن اٹھا کے لے گئے, تو پھر عالیہ نیلم جو چیف جسٹس ہیں وہ یہ پولیس سے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ نے جن کو فریق بنایا ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ پنڈورا بکس کھلتا ہے اور آئی جی پنجاب کی عدالت کی طرف سے ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ اس جن کو, اس عورت کو ڈھونڈ کے لائیں. اور اب اس وقت پولیس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اور یہ ساری کہانی کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہے ہمارے انتہائی قابل کرائم رپورٹر سرفراز خان نے, جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور یہ آپ کو بتائیں گے. اور میں بھی آپ کی طرح ان سے یہ سارے کا سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کروں گا. سرفراز بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی. یہ جن عام طور پہ یہ ایک ہی کیس ہے یا اکثر جن لے جاتے ہوتے ہیں خواتین کو اسی طرح, اور بچے والی خواتین کو؟ دیکھیں راؤ صاحب, اس کیس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں 2019 کے اندر جو ہے وہ جانا پڑے گا. اوکے. 25 مئی 2019 کو ایک خاتون جس کا نام جو ہے وہ حمیدہ بی بی ہے, اس نے تھانہ کانا کے اندر ایک درخواست دی کہ ان کی بیٹی فوزیہ نامی ان کو اس کے سسرال والوں نے قتل کی نیت سے اغوا کر کے غائب کر دیا ہے. اچھا. جب درخواست پولیس کے پاس آتی ہے تو پولیس ایس او پیز کے مطابق دونوں پارٹیوں کو جو ہے وہ آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں. جو سسرالی ہیں اس کے اندر جو مغویہ کے شوہر ہیں رمضان, اور ان کی جو ساس ہے کبرا بی بی, ان کو بٹھایا جاتا ہے. اور دوسری پارٹی جو مدعی پارٹی ہے اس کے اندر حمیدہ بی بی جو کہ مغویہ کی والدہ ہیں, ان کو جو ہے وہ آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے. ابھی مقدمہ درج نہیں ہوا اس کیس کا, ابھی صرف درخواست کے اوپر یہ ایک ایس او پی ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی درخواست آتی ہے تو ان دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے بٹھا کر ان کو سنا جاتا ہے. تو جب تفتیش شروع ہوتی ہے تو جو رمضان صاحب ہے جو کہ مغویہ کے شوہر ہیں, وہ اپنا یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ یہ خاتون جو میری بیگم ہے یہ اچانک سے ایک رات جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے, اور اس کو ہم نے ہر طرح جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. اور محلے داروں کے پاس بھی ہم گئے ہیں, ہم ان کے رشتہ داروں کے پاس بھی گئے ہیں, ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی دیکھے ہیں, تو سی سی ٹی وی کیمروں کے اندر بھی جو ہے یہ خاتون نہیں آئی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس خاتون کو زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے یا پھر کوئی جن جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں. تو بات جب کسی طرف نہ بنی نا, تو پولیس نے جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا اس کیس کا. اور اس کیس کے اندر جہاں پر مدعیہ کا بیان جو ہے وہ لیا گیا کہ سسرالیوں نے اس کو قتل کی نیت سے اغوا کیا گیا, وہیں پر جو جن کے اوپر یہ الزام لگا تھا اس کے شوہر اور اس کی ساس کے اوپر, ان کا بھی یہ موقف جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے اندر شامل کر لیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ جن اٹھا کے لے کے گئے ہیں. تو وہاں سے یہ مقدمہ جو ہے وہ مشہور ہونا شروع ہوا ہے, اور آج 2025 میں بھی جو ہے یہ مقدمہ سنا جا رہا ہے, اور ابھی تک اس کا خاتون کا پتہ نہیں چلا. جی, خاتون کا جو ہے وہ ابھی تک کوئی پتہ شوہر رمضان نے دوسری شادی کر لی ہے؟ نہیں, شوہر رمضان نے دوسری شادی نہیں کی ہے. ایک بچہ ہے ان کا؟ ایک بچہ ہے ان کا. وہ کس کے پاس ہے؟ بچہ جو ہے وہ اب حمیدہ بی بی کے پاس ہے, اس کی جو نانی ہے ان کے پاس وہ بچہ ہے. تو اس کیس کی میں آپ کو تفتیش شروع ہو گئی, پھر مقدمہ تو درج ہو گیا, جن اٹھا کر لے گئے, مقدمہ درج ہو جاتا ہے. مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کیس کی تفتیش اس وقت 2019 میں میرے بہت ہی اچھے دوست, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, سی آئی اے سٹی ڈویژن کے جو تھے طارق سجوار صاحب, صحیح, ان کے پاس آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو بڑے ہی قابل افسر تھے. انہوں نے جو ہے وہ اس کیس کی تفتیش شروع کی. انہوں نے جو مغویہ کے شوہر ہیں اور جو ان کی ساس ہے ان کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد ان سے جو ہے وہ تحقیقات شروع کی گئی. تحقیقات شروع کی تو ان سے جو سوالات کیے گئے, ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ کی بیگم کہاں چلی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میری بیگم کہاں چلی گئی ہے, اور مجھے صرف یہ پتا ہے جہاں سے اس کیس کے اندر جو ہے وہ ٹوسٹ پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اب آپ کو اصل بات بتا دیتا ہوں کہ یہ خاتون کہاں گئی ہے. کریکٹر پہ سوال اٹھا دیا. یس. وہ جو مغویہ کا شوہر ہے رمضان, وہ کہتا ہے کہ جو خاتون فوزیہ ہے اس کے اپنے ماموں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلقات تھے, نعوذ باللہ, اور اس نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اس کے ماموں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی.
اس نے پھر اس سے سوال کیا یہ جو جنوں والی کہانی ہے یہ جنوں والی کیا کہانی ہے؟ تو جو رمضان تھا مغویہ کا شوہر اس نے کہا کہ یہ میں نے محاورتاً یہ ایک جملہ بولا تھا کہ اور جیسے پولیس نے اس کے اندر ڈال دیا کہ جن لے گئے, کہ پولیس کی نااہلی تھی یہ اس وقت کہ اس نے یہ بات جو ہے وہ ایف آئی آر کے اندر شامل کر لی کہ اس کو جن لے گئے. تو یہاں سے جو ہے وہ جنوں کی کہانی شروع ہوئی اور جنوں کی کہانی ہوتے ہوتے جو ہے وہ یہاں تک ابھی آئی جی پنجاب نے جنوں کو ڈھونڈا ہے یا نہیں ڈھونڈا؟ دیکھیں آئی جی پنجاب صاحب جو ہے وہ جنوں کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں, کیونکہ اس کیس کی تفتیش جو ہے نا یہ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اور خبروں میں جنوں کے اوپر چل رہی ہے, لیکن حقیقت کے اندر جو ہے وہ اس تفتیش کے اندر جنوں کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بات جو ہے وہ ذہن تسلیم ہی نہیں کرتی ہے کہ جن جو ہے وہ کسی خاتون کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ خاتون اپنے کام شام تو سارے جنوں سے اور پیروں فقیروں سے کرواتی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2013 میں اس کی شادی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور 6 سال تک اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے. 2019 میں اس کے ہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا تھا. اچھا, وہ یعنی کہ بچہ 1 سال کا بھی نہیں تھا اور وہ صرف 4 ماہ کا تھا بچہ. 4 ماہ کے بچے کو چھوڑ کے 4 ماہ کے بچے کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلی گئی, اور آج 6 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. یعنی کہ ایک عورت کے گھر میں 6 سال کے بعد بچہ پیدا ہو اور وہ اس کو 4 ماہ کے اندر چھوڑ کے چلی جائے, جبکہ اس بچے کو اس وقت ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور وہ 6 سال کا ہو چکا ہوگا بچہ اب 6 سال کا ہو چکا ہے, لیکن اس کی والدہ کا جو ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے. اب کیس کی جو تفتیش ہے نا وہ مختلف زاویوں سے شروع کر دی گئی ہیں. جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے اپنے سر جو ہیں وہ جوڑ لیے ہیں, کیونکہ کیس مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا اب لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے پاس جو ہے وہ پہنچا ہے, اور انہوں نے آئی جی پنجاب کو کہا ہے کہ 18 ستمبر تک فوزیہ کو جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے. تو جب آئی جی پنجاب صاحب کو یہ حکم ملا ہے تو انہوں نے ایک ہائی وولٹیج کمیٹی جو ہے وہ اس کیس کی تفتیش کے لیے بنائی ہے, جس کے سربراہ جو ہیں وہ ڈی آئی جی, ان میں کرنٹ بھی زیادہ ہے, اور وہ آفیسرز ہیں لاہور کے کہ جو مانے تانے آفیسر ہیں. وہ تو سنا سارے سی سی ڈی چلے گئے ہیں. سی سی ڈی بھی اس جو ہائی وولٹیج کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں سی سی ڈی کے جو آفیسرز ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. نہ صرف سی سی ڈی کو شامل کیا گیا ہے بلکہ اسپیشل برانچ, آئی بی اور انویسٹیگیشن پولیس, 4 فورسز جو ہیں وہ اس وقت اس خاتون کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہیں. اور میرے ذرائع کے مطابق ابھی تک کی جو تفتیش ہے وہ 0 ہے. رمضان کو دوبارہ بلایا گیا, اس کی ساس کو دوبارہ بلایا گیا. کیا ہے یہ کہانا کا علاقہ ہے لاہور کے اندر, لاہور کا, یہ لاہور میں ہی ہے. جن جو ہیں وہ لاہور میں ہی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پیروں فقیروں کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کچھ. ہاں, اس حوالے سے جو ہے وہ پیروں فقیروں سے بھی کئی رابطے جو ہے وہ کیے گئے, اور ایک ایسے پیر کو جو ہے وہ حراست میں بھی لیا گیا جس کے ساتھ مبینہ طور پر اس خاتون کا جو ہے وہ رابطہ تھا. اچھا. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جب انسان جس طرح سے فوزیہ جو ہے وہ جس سچویشن سے گزر رہی تھی کہ 2013 میں اس کی شادی ہوئی اور 2019 تک جو ہے وہ اس کی اولاد نہیں تھی ہو رہی, تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ انسان نا امید ہو جاتا ہے, تو وہ پیروں فقیروں کی طرف جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں سے کوئی مجھے دعا مل جائے اور میری اولاد جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اور 2019 میں اس کی جو دعا تھی وہ سنی بھی گئی, اور اس کے ہاں ایک بیٹے کی جو ہے وہ پیدائش بھی ہوئی. تو اس دوران جب ان سے تفتیش کی گئی تو تفتیش میں کچھ بھی نہیں نکلا, کیونکہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی. ان پیر صاحب کے ساتھ پہلے کبھی ہوتی تھی رابطے میں, لیکن جن دنوں میں یہ اغوا ہوئی ہے, خاتون غائب ہوئی ہے, ان دنوں میں یہ جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھی. اب ان کو بلایا گیا, جو مغویہ کے شوہر ہیں رمضان, ان کی جو ساس ہے یہ کرتے کبرا بی بی, ٹھیک ہے, یہ محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں, کوئی اتنے ویل سیٹلڈ لوگ جو ہیں, غریب فیملی ہے. اور جو یہ مغویہ ہیں یہ 6 بہنیں اور 1 بھائی ہیں. اچھا. سب سے بڑی بہن جو ہیں وہ یہ ہیں جن کی یہ شادی جو ہے وہ یہاں پر ہوئی تھی. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آپس میں جو ہے وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ چلتا رہتا تھا. اور جب اولاد ہوئی تو کام پڑ گیا, اولاد ہوئی تو وہ خاتون جو ہے وہ غائب ہو گئی. تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ 2 چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں راؤ صاحب. ایک تو یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ منظر عام کے اوپر نہیں آئی ہے, یا اس کو مار دیا گیا. دوسری جو بات ہے وہ آپ نے بتا دی ہے, یا تو اس کو مار دیا گیا ہے. اور آپ کی جو دوسری بات ہے نا اس پہ زیادہ وزن ہے. اس کی بات یہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 سال تک وہ خاتون جس کی 6 بہنیں ہیں 1 بھائی ہے,
کسی سے رابطہ نہیں کرتی، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی رابطہ نہیں کرتی ہے. یہ ناممکن سی بات ہے کہ 6 سالوں میں کم از کم ایک بار تو اس کو رابطہ کرنا لاش چاہیے. نہیں ملے گی، آلہ قتل نہیں ملے گا، ایویڈنس نہیں ملے گا، اب تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے اوپر. تو کس کی غلطی ہے اس کے اندر سارے کیس؟ ظاہر سی بات ہے جو مقدمہ کر رہے تھے، جنہوں نے ایف آئی جو آر کاٹی، اس وقت کے افسران تھے، جو اس وقت کے تفتیشی تھے، ان سے یہ کیس جو ہے وہ مس ہینڈل ہوا ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ابھی تک پولیس کو جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی نہ تو یہ خاتون کہیں سے ملے گی اور نہ ہی یہ کیس جو ہے وہ آگے پروسیڈ ہوگا. جس طرح سے پہلے یہ کیس جو ہے وہ فائلوں کی نظر ہو گیا تھا، اسی طرح سے یہ کیس جو ہے وہ ہمیشہ فائلوں کی نظر رہے گا. افسوس کی بات ہے بیسیکلی. اور میں تو نہ اس خاتون کے بارے میں سوچ رہا، نہ ہی میں رمضان کے بارے میں سوچ رہا، اس کے خامد کے. میں تو اس بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. 4 ماہ کا بچہ، وہ اپنی ساری زندگی نہ اس کو ماں ملی نہ اس کو باپ ملا، اور وہ ساری زندگی یہی سوچتا رہے گا کہ شاید یہ میری ماں ہے، یا شاید یہ میری ماں ہے. اور ماں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے انسان مرتے دم تک سوچتا ہی رہتا ہے. بہرحال یہ بڑی بڑی میزریز ہے. بہت بہت شکریہ سرفراز خان. ناظرین، یہ وہ کہانی ہے. ہنسنا بھی آتا ہے اور رونا بھی آتا ہے اس کہانی کے اوپر کہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس حد تک آلودہ ہو چکا ہے. یہ میں 5 انگلیوں کی بات نہیں کر رہا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن معاشرے کے اندر یہ سیگمنٹ جو ہے ایک بڑا سیگمنٹ ہے جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. بہرحال پولیس کو الزام دے لیں، خاوند کو الزام دے دیں، کسی اور کو الزام دے دیں، پیروں فقیروں کو الزام دے دیں یا جنوں کو الزام دے دیں، لیکن یہ واقعات جو کہ یہ 6 سال پہلے واقعہ ہوا تھا، اب اس سے لے کے اب تک آپ واقعات دیکھ لیں، ہزاروں واقعات خواتین کے غائب ہونے کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز زیادہ نہیں ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کی اہلیت زیادہ نہیں ہے، یا یہاں پہ کرائم کی نوعیت ہی بہت شدید ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے، لیکن ہمیں اس ڈائریکشن کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے اور کوئی بھی بچہ ساری زندگی اپنی ماں کی یاد اور تلاش میں نہ گزارے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.